السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں. ایک پوم ہے جس کا نام ہے دی اسکائی لاک. اسکائی لاک ایک پرندے کا نام ہے اور لکھی ہے جناب یہ کرسٹینا روسٹی نے، جو ایک بہت مشہور پوئٹس تھیں آج سے کوئی تقریباً سمجھ لیں 200 سال پہلے. تو ان کے بارے میں مزید تفصیل سے آپ جانیں گے اب اگلی کلاسز میں. اسکائی لاک انہوں نے ایک پوم لکھی ہے جو کہ ایک پرندے کی فلائٹ پہ اس کو اڑتا ہوا دیکھ کے ایک خاص ماحول ہے جس میں کہ ہر طرف سبزہ ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، چیزیں خوبصورت دکھ رہی ہیں، تتلیاں اڑ رہی ہیں اور پرندہ چہچہا رہا ہے. تو اس کیفیت کو انہوں نے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے. اور آخر میں کیا سمجھانا چاہا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا ڈیپلی جا کے بتاؤں گا. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ لوگ اتنی ڈیپلی جا کے پومز آج کل سمجھا رہے ہیں بچوں کو، بہت اوپر سے بتا دیتے ہیں، اس کے ان ڈیپتھ میننگ میں نہیں جا پاتے. شاید ایک وجہ یہ ہے کہ جو بڑے ٹیچرز ہیں ان کو اتنی فرصت نہیں مل رہی کہ وہ ویڈیوز بنا سکیں. تو بہرحال ہم کوشش کر لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بچوں کو بات سمجھ میں آ جائے. تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی یونٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ نکال لیا کریں تاکہ زیادہ دھیان ہمارا انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائے اور ورڈز کی میننگ کے پیچھے پیچھے ہم بھاگ نہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. ٹھیک ہے. کیا ہوا جی؟ زمین بالکل سبز تھی، آسمان نیلا. دونوں ہی اگر ویسٹرن کنٹریز کے پوئٹ کے لیے دیکھیں تو خوبصورت نشانی ہے. زمین نیلی ہے، زمین ہری ہے مطلب سبزہ اگا ہوا ہے مطلب سردیاں نہیں ہیں، اور آسمان نیلا ہے مطلب بادل بھی نہیں ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو یہ دونوں موسم ان کے لیے بہترین ہیں کہ سبزہ ہے، ہریالی ہے اور دن بھی چڑھا ہوا ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، آسمان بھی نظر آ رہا ہے، بادل بھی نہیں ہے. کیونکہ سرد علاقوں میں بادل ہونا زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے، بارش ہو گئی، برف باری ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے بہت پلیزنٹ دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے ان کے لیے کہ زمین میں بھی سبزہ نظر آ رہا ہے اور آسمان بھی نیلا دکھ رہا ہے. اور میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی ایک ایسی صبح جب کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی. اگین جیسے میں بہت دفعہ کہتا رہا ہوں نا کہ ویسٹرن کنٹریز میں دھوپ کا نکلا ہونا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کیونکہ وہاں تو سارا سال بارش اور برف باری میں گزر جاتا ہے. تو ایسی خوبصورت صبح میں نے دیکھا اور سنا ایک اسکائی لارک کو، ایک پرندہ ہے جو کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ ایک گاتا ہوا ذرہ ہو جو کہ کارن کے کھیتوں کے اوپر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مکئی کے کھیتوں کے اوپر اور آسمان کے نیچے یوں لگتا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں بہت دور چونکہ دکھ رہا ہے اور اس کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے تو دور ہونے کی وجہ سے اس کو سنگنگ اسپیک، ایک گاتا ہوا ذرہ، ایک چھوٹا سا بھورا سا ہے اور وہ گا رہا ہے لیکن، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ یہ ابھی اس سال میں ہے پرندہ کہ وہ پر پھڑپھڑا نہیں رہا. پرندوں کی دو طرح کی فلائٹ ہوتی ہے نا، ایک پھڑپھڑا کے پر ہلا کے اوپر جاتے ہیں، پھر جب وہ ڈائیو کرتے ہیں یا گول گول گھومتے ہیں تو پروں کو بالکل روک لیتے ہیں، اسٹل کر دیتے ہیں. تو نہ ان کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے اور یوں لگتا ہے بالکل خاموشی سے تیرتے ہوئے وہ نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت اور حسین لگتا ہے. تو خیر ان لائنز کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ زمین سبز ہے اور آسمان نیلا ہے اور سورج والی چمکتی ہوئی صبح ہے، زبردست موسم لگ رہا ہے ان کے حساب سے. اور یہ سن بھی رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں ایک اسکائی لاک کو جو کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہے اور یوں دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ جسٹ ایک ڈاٹ ہے اس مکئی کے کھیت کے اوپر ایک، اور وہ گا رہا ہے. آگے مزید ایکسپلین کرتی ہیں. A stage below in gay accord white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared and silent sang and soared to sing. ابھی بڑی کنٹراسٹنگ باتیں انہوں نے ایک ساتھ جمع کی ہیں، بڑا مزیدار سا سین بنایا ہے.
کہ نیچے جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسٹیج سا سجا ہوا ہے، ایک سیج سجی ہوئی ہے، ایک اسٹیج سجا ہوا ہے جو جھوم رہا ہے، لہرا رہا ہے اس تمام کیفیت میں۔ اور اسٹیج کے دو ایلیمنٹس ہیں، ایک تو خود آپ کو ذہن میں ہے کہ جی کارن فیلڈ پہ جب ہوا چلتی ہے، مکئی کے کھیت میں اگر ہوا چلے تو کیسے مکئی بالکل خوبصورتی کے ساتھ لہلہاتا ہے، کھیت بہت ہی حسین لگتا ہے۔ ایک مکئی کا کھیت ہے، ایک آپ کا یہ سرسوں کا کھیت ہے، بہت حسین لگتے ہیں جب ہوا چل رہی ہو نا، تو بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والا، ایسا لگتا ہے کہ کھیت کے اندر لہریں، پانی جیسی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ تو گے اکارڈ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بہت خوشی کے ساتھ ایک ساتھ جھومنا، نیچے ایک سٹیج ہے وہ جھوم رہا ہے خوشی میں، اور اس سٹیج کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے اس سٹیج میں، سفید رنگ کی تتلیاں ہیں جو اپنے پروں کی مدد سے ناچ رہی ہیں، گویا کے جیسے ناچ رہی ہیں اس کی میوزک کے اوپر، اس اسکائلاک کی جو دھن ہے جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے اس کے اوپر گویا کہ ناچ رہی ہیں۔ اور ان تمام دونوں کیفیات کے ساتھ وہ صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ بہت ہی خاموشی سے تیر رہے ہیں ہوا میں گاتے ہوئے۔ اب حالانکہ گا بھی رہے ہیں اور خاموش بھی ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ خاموشی ان کے اڑنے میں ہے اور گانا ان کی آواز ہے، ٹھیک ہے، منہ سے جو آواز نکل رہی ہے اس سے تو وہ خوبصورتی سے گا رہے ہیں، لیکن جو اڑنے کا انداز ہے وہ بالکل خاموشی والا انداز، ایسا کہ بالکل کوئی حرکت نہیں ہے ان کے جسم میں، بالکل ایسے کہ بہت ہی ایلیگنٹلی پر جما کے کڑک کر کے، اور جناب وہ گول 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 گھومتے ہوئے ایسا ایسا نیچے اتر رہا ہے اور جو ہے وہ گاتا بھی جا رہا ہے۔ تو ایک دو کنٹراسٹنگ باتیں ہو گئی نا، کہ ایک طرف اس کی جسامت، اس کی شخصیت کو دیکھ کے خاموشی کا احساس ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ گا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیسا خوبصورت سین انہوں نے کھینچا ہے۔ اسٹل دا سنگنگ اسکائلاک سورڈ، کہ وہ بہت خاموشی سے بالکل ایسے جیسے تھما ہوا ہو، اس انداز سے تیرتا ہوا نیچے اتر رہا ہے اور گا بھی رہا ہے، تو کیا خوبصورت ماحول بن رہا ہے۔ اور پھر اینڈ سائلنٹ اسٹارک اینڈ شور ٹو سنگ، اینڈ سائلنٹ سینک اینڈ شور ٹو سنگ، اور جب وہ نیچے اترتا ہے تو وہ بالکل خاموشی کے ساتھ اترتا ہے اور پھر وہ واپس تیرنا شروع کرتا ہے تاکہ اور مزید گا سکے، ٹھیک ہے، یعنی تیر کے پھر اپنے آپ کو اوپر اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اور گائے، اور پھر واپس نیچے اترتا ہے خاموشی کے ساتھ اور پھر تیرتا ہوا اوپر جاتا ہے۔ تو اس کے اڑنے کے انداز کو انہوں نے بڑا ہی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، بہت زیادہ اس کے متاثر ہو رہی ہیں کہ کیا خوبصورت انداز ہے، کیسے اڑ رہا ہے، کہ بالکل لگ رہا ہے ایسے کہ کوئی بالکل خاموشی سے اور بغیر ہلے ایک کوئی چیز اترتی چلی آ رہی ہے آسمان میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے منظر کھینچا۔ آگے چلیں، اب وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں۔ دی کارن فیلڈ اسٹریسڈ a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. کتنی خوبصورت ہلکا سبز رنگ کا ٹینڈر گرین، ہلکا سبز رنگ کا کی پوری یہ مکئی کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں، جہاں میں چل رہی ہوں میرے راستے کے بائیں اور دائیں بائیں جانب دونوں طرف کیسے خوبصورت ہلکے سبز رنگ کے یہ مکئی کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے دکھ تو نہیں رہا مگر موجود ہے کہیں ان لاکھوں باریک باریک تنوں کے درمیان، یہ جو کارن کے تنے ہیں، مکئی کے تنے ہیں باریک باریک، ان کو سٹاکس کہتے ہیں، چھوٹے پودے کے جو تنے ہوتے ہیں نا جو آسانی سے مر جاتے ہیں، تو یہ لاکھوں تنوں کے درمیان کہیں مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں دکھ رہا مگر چھپا ہوا ہے اس کا کہیں نیسٹ، اس کا کہیں گھونسلہ۔ تو اب یہ ارد گرد کے ماحول کا انہوں نے ایک منظر کھینچا، ٹھیک ہے جی۔ تو خوبصورت سا سبز کھیت اور لاکھوں مکئی کے تنے، اور ان میں کہیں اس کا ایک گھونسلہ ہے جو کہ چھپا ہوا ہے میری آنکھوں سے، لیکن ہے ضرور موجود، اور وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے، اسی کے گرد گھومتا جا رہا ہے، خوشی میں ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے، اور ہر چیز اس کی دھنوں کے ساتھ جھوم رہی ہے، اور میں خود جھوم رہی ہوں، میں خود اتنا محظوظ ہو رہی ہوں، مجھے خود اتنا مزہ آ رہا ہے۔ As I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. اب یہ ہے جو گہری بات انہوں نے کی ہے نا یہاں پہ، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ کہہ کیا گئی ہیں خاتون۔ جیسے کہ میں رکی کچھ دیر اس کی بات، اس کا گانا سننے کے لیے، اور جب کہ لمحات بڑی تیزی سے گزرنا شروع ہو گئے،
تو اب جب کچھ لمحے بڑی تیزی سے گزرے اور پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، تو اپنے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ واہ یار دیکھو میں بھی کتنا زبردست آدمی ہوں کہ میں کسی پرندے کی بات سننے، کسی پرندے کا گانا سننے بھی کتنی دیر انتظار کر سکتا ہوں نا، کیا میرے جذبات زبردست ہے نا. تو انسان اپنے بارے میں بھی اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ لائک میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹیل، زیادہ توجہ دینے والا یا توجہ دینے والی، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فہم رکھنے والی اور ادراک رکھنے والی اور نیچر سے محبت کرنے والی اور خوبصورتی سے محظوظ ہونے والی ایسی عورت ہوں. دیکھو کیسے لمحے گزرتے چلے گئے اور میں نے پرواہ نہ کی اور میں اس کی آواز سننے کے لیے رک گئی. مگر پھر اس کو ایک احساس ہوا perhaps his mate sat listening long. مگر شاید وہ جو ساتھی اس کی، اس اسکائلا کی ساتھی اس گھونسلے میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، شاید وہ بھی بہت دیر سے اس کی یہ خوبصورت آواز سن رہی ہوگی. اینڈ لسن لانگر دین آئی ڈیڈ، اور شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ دیر سے اس کی آوازیں سن رہی ہو، مجھ سے بھی زیادہ دیر سے وقت اس نے لگایا ہو اس کا انتظار کرنے میں. میں تو چند لمحے ہی رکی اور میں محظوظ ہو رہی ہوں، مجھے مزہ بھی آ رہا ہے اور میں فخر بھی محسوس کر رہی ہوں اپنے اندر کہ لو جی میں کوئی چیز ہوں، توپ چیز ہوں. کہ یہ تو شاعرانہ انداز ہے نا جی کہ بھئی رک گئے آپ، خوبصورت چیزوں کو رک کے دیکھتے ہیں، آپ نیچر کی بیوٹی کو آبزرو کرتے ہیں. خاص طور پہ ذہن میں رکھیں نا ولیم ورڈز ٹائپ کے لوگ اب اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہی ہیں کہ میں اس ٹائپ کی کوئی خاتون ہوں، میں وہاں رک کے ایک اسکائی لاک کی خوبصورتی اس کو محظوظ ہو رہی ہوں. لیکن ان کی اپنی بڑائی ہے کہ انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے اپنی انکساری کا، اپنی کم مائیگی کا، اپنی کمی کا، کہ میں کیا ہوتی ہوں. میں چند لمحے رکی اور اپنے آپ پہ فخر کرنے لگی. وہ بیچاری جو کب سے اس کی راہ تک رہی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ کتنی دیر سے اس کی آوازیں سن رہی ہوگی نا. کتنی دیر سے وہ اس کی جوڑی دار اپنے گھونسلے میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی ہوگی کہ کہیں سے دانہ دن کا چگ کے لائے گا اور شیئر کرے گا. تو اس میں دونوں باتیں شامل ہیں. ایک بات تو ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے تھوڑا سا وقت لگایا اور محسوس کیا کہ لمحے کتنی تیزی سے گزر گئے اور مجھے اس پہ فخر سا محسوس ہو رہا ہے. لیکن وہ مجھ سے زیادہ بھی دیر سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیٹھے سن رہے ہوں گے اور مجھے اندازہ ہی نہیں، میں دیکھ ہی نہیں پا رہی ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو جو کہ اس آواز کو مجھ سے زیادہ دیر سے سن رہے ہیں. وہ اس پہ فخر نہیں کرتے بلکہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں اور میں بڑی غرور میں آ گئی. ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس سے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف میں ہوں کہ اس کے نغمات کے حسن و خوبصورتی میں کھو گئی اور میں ایک پرائی ہوں. پرائے جو ہوتے ہیں نا ان کو محظوظ کرنے کے لیے بہت سے لوگ اپنا سارا وقت لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. ایک یہ اینگل بھی ہے اس میں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باہر والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری انرجیز لگا دیتے ہیں اور گھر والے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باہر والوں کو خوش کرنے، ان کو سرو کرنے، ان کو محظوظ کرانے، ان کو اچھا محسوس کرانے، ان کے ساتھ پرتپاک انداز میں پیش آنے کے لیے سارا وقت لگا دیتے ہیں، ساری انرجیز لگا دیتے ہیں، بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن گھر والے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو تھکے ہارے ہوتے ہیں اور گھر والوں کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو کچھ ایسی سی یہاں لگ رہا ہے کہ جو آس پاس کے جتنے لوگ ہیں، بٹر فلائی ہیں، کارن فیلڈ ہے، میں گزر رہی ہوں اور پتہ نہیں کتنے اور لوگ گزر رہے ہوں، کتنا خوش ہو رہے ہیں اسکائی لاک کی آواز سے. لیکن وہ بیچاری گھر میں بیٹھی کب سے انتظار کر رہی ہوگی کہ کب میاں صاحب اتریں گے، کب ہمیں بھی ٹائم دیں گے. دنیا بھر تو جھوم اٹھی، دنیا بھر کو تو محظوظ کر لیا، اب ہمارا دانہ دن کا کب لائیں گے، پتہ نہیں کب لائیں گے. تو یہ بھی ایک احساس ہے جو یہاں ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ دیر سے پتہ نہیں کب سے سن رہی ہے اس کا گانا اور انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ لوٹے گا گھر کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اینگل ہے جو کہ عموماً لوگ نہیں بتا پاتے یا نہیں بتاتے، یا اتنا ٹائم شاید نہیں ہوتا کہ وہ اتنی ڈیپتھ میں جائیں. تو امید ہے کہ آپ کو اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ کیا اس میں گہرائی تھی، کیا سمجھانا چاہ رہی تھی پوئٹس، ایسی کیا خاص بات تھی ان صاحبہ میں جو ان کی پومز اتنی مشہور ہوئیں. آپ کو شاید کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا. تو سوالوں پہ آ جاتے ہیں. جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جناب سوالوں کے جواب آپ نے خود لکھنے ہیں، میں سمجھا دوں گا سوال، لیکن کوشش کریں کہ آپ خود لکھیے تاکہ آپ کو عادت ہو کہ ایگزام میں آپ رٹ کے نہ جائیں. بس یہ میرا ایک آبجیکٹیو ہے، آپ رٹ کے نہ جائیں. آپ کو یہ عادت ہو جائے کہ ہم چیپٹر پڑھتے ہیں، فارم پڑھتے ہیں، ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ہم جب آپ خود لکھتے ہیں ہمیں رٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر مزہ آئے گا نا. اس کی کہاں یہ ایسا ہوگا کیسے، آپ ایسے کیسے اچیو کر پائیں گے کہ آپ جب آپ خود سے لکھیے گا، پھر خود سے لکھیں گے اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، وہ کسی ٹیچر سے چیک کروائیں گے
اور پھر کوئی کریکشن ہوگی، وہ کریکشن کو صحیح چیزوں کو صحیح کر کے پھر اگلی دفعہ اگلے چیپٹر کے سوال پھر خود اٹیمپٹ کریں گے، اس سے پہلے سے کم غلطیاں ہوں گی، اور یوں آہستہ آہستہ بائی دا اینڈ آف دا بک آپ کے جواب بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو پھر یاد کیے بغیر ایگزام دینے میں آسانی ہوگی۔ اگر کوئی ٹیچر آپ کو چیک کرنے کے لیے نہ ملے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنے سوال کے جواب لکھ کے کہ جی یہ جواب کیسے ہیں، یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ آپ کے جواب کیسے ہیں، ان میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنا ایڈریس یہاں لکھ دیا ہے۔ تو آتے ہیں جی واپس۔ غصہ تو آ رہا ہوگا آپ کو مجھ پہ بہت کہ ہم نے چیپٹر پورا سن لیا، جواب ڈکٹیٹ نہیں کرا رہے، لیکن نہیں اچھی بات نہیں ہے، جواب ڈکٹیٹ نہیں، خود اٹیمپٹ کرنا ہے، شاباش، ہمت کرنی ہے۔ ویئر واز دی اسکائی لاگ؟ ویسے ہی سوال اتنے آسان ہیں، ایک تو بک 4 میں آ گئے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ چلا، شاید آپ لوگ بک 4 میں آ گئے ہیں، سوال وہی بک 2 بک 3 والے دے دیے۔ ویئر واز دی اسکائی لاگ؟ دی اسکائی لاگ واز ڈیش 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 ڈیش۔ کہاں تھا بھائی؟ یہ سب لکھا ہوا ہی ہے، یہیں لکھا ہوا ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں اڑ رہا تھا۔ ہو از لسننگ ٹو دا برڈ سانگ؟ یہ تو کلاس 1 کا چلا گیا سوال۔ دا پوئٹ از لسننگ ٹو دا سانگ ایز ویل ایز، اس کے گانے پوئٹس سن رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس عام نام لکھ دیں، اٹ سیمس کے جیسے کہ وہ پورا کھیت سن رہا ہے، تتلیاں سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے نام بھی آپ ساتھ میں ایڈ کریں، کلاس 4 میں آ گئے تو کچھ چیزیں ایڈ کریں، وہ جو آبویس نہیں ہے وہ بھی ایڈ کریں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں آپ چاہیں تو یہ بھی لکھیں کہ اسکائی لاگ کی جو میٹ ہے، جو اس کی جوڑی دار ہے، شاید وہ بھی سن رہی ہوگی، جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں۔ When does the skylark sing and when is it silent؟ تو the skylark sings when it is flying up، ہے نا، جب وہ سور کر رہا ہے تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جب وہ اپ جاتا ہے تو وہ سنک کرتا ہے، اور جب وہ سنک کرتا ہے، جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے، وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اوپر کو جاتے ہوئے اور جب وہ گول گول گھوم رہا ہے چاروں طرف، اس وقت وہ گا رہا ہے، اور جب وہ نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں آپ کیسے بتاتے ہیں، یہ بات پیچھے اسی انداز میں پیچھے بتائی ہوئی ہے، پوم میں موجود ہے، وہ اس کو نثر میں کر کے لکھنا ہے آپ نے، دیکھتے ہیں آپ کر پاتے ہیں کتنا اچھا۔ Which words and phrases in the poem tell us what time of the year it is؟ لو اتنا صاف، اتنی آسان سی تو بات ہے۔ تو it seems that this is the spring time because the corn is green، ہے نا، butterflies are dancing، اور earth is green and sky is blue and sunny، the morning is sunny۔ This all refers to that this must be spring or early summer، ہے نا، ان دونوں میں سے کوئی بھی جواب صحیح رہے گا آپ کا۔ اچھا جی، یہ سوال مشکل ہیں، دیکھتے ہیں۔ What do you think the poet wants to tell us about the skylark's mate؟ لو جناب، اس پہ تو میں نے کتنی بات کر لی نا، اب تو آپ کو خود بتانا پڑے گا، کتنا سمجھایا میں نے اس میں آپ کو۔ تو اسکائی لاگ کا میٹ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، اس کے کتنی صبر کے ساتھ وہاں بیٹھی ہے، حالانکہ وہ چاہے تو وہ بھی اڑ کے چلی جائے لیکن وہ نہیں جا رہی، وہاں بیٹھی رہتی ہے، اس کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ اپنی مستی پوری کر لے، پوری دنیا کو خوش کر لے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس بھی واپس آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، اور یہ ساری بات پیچھے میں کر چکا ہوں، دیکھتے ہیں آپ کیسے لکھتے ہیں اس کو، اچھا سا لکھیے گا، ورنہ میں نے اتنا وقت لگایا آپ کو سمجھانے میں، اس کا پھر کیا فائدہ ہوگا۔ ڈو یو لائک دا پوئم؟ اس کا تو کوئی جواب آپ ہی خود لکھ سکتے ہیں، آپ کو پوئم پسند آئی، کیوں پسند آئی اور کیوں نہیں پسند آئی۔ اگر پسند آئی تو بتائیے گا کیوں، کیا باتیں اچھی لگیں، اور پسند نہیں آئی تو بتائیے گا کیوں، اس کی کیا باتیں اچھی نہیں لگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو باتیں اچھی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ بالکل ناراض نہیں ہوں گے کہ میں نے جواب ڈکٹیٹ نہیں کرائے، اور آپ خود سے اچھے سے جواب لکھ کے بھیجیں گے، دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھے سے جواب لکھتا ہے، اور پھر کسی اور اچھے سے لیسن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔